الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ کہ ہے گود میں مصطفیٰ حلیمہ. تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ کہ ہے گود میں مصطفیٰ حلیمہ.
کیا کم ہے تیری بڑائی حلیمہ، زمانے کے لب پر ہے مائی حلیمہ، زمانے کے لب پر ہے مائی حلیمہ۔ بہت لوریاں دی مہ آمنہ کو، بہت لوریاں دی مہ آمنہ کو، کہاں تک ہے تیری رسائی حلیمہ، کہاں تک ہے تیری رسائی حلیمہ، تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ، کہ ہے گود میں مصطفی حلیمہ، تجھے مل گئی۔ لیا گود میں جب شفیع الورا کو، لیا گود میں جب شفیع الورا کو، بڑے فخر سے مسکرائی حلیمہ، بڑے فخر سے مسکرائی حلیمہ، رسول خدا اور آغوش اس کی، رسول خدا اور آغوش اس کی، وہ خدمت کے لمحے وہ دائی حلیمہ، وہ خدمت کے لمحے وہ دائی حلیمہ، وہ نعمت جو تجھ کو عطا کی خدا نے، وہ نعمت جو تجھ کو عطا کی خدا نے، کسی اور نے کب وہ پائی حلیمہ، کسی اور نے کب وہ پائی حلیمہ، اسے اپنی آغوش میں تو لیے ہے، اسے اپنی آغوش میں تو لیے ہے، کہ شاہی ہے جس کی گدائی حلیمہ،
کہ شاہی ہے جس کی گدائی حلیمہ، وہ عظمت ملی ہے کہ اللہ اکبر، وہ عظمت ملی ہے کہ اللہ اکبر، مقدر کی تیرے دہائی حلیمہ، مقدر کی تیرے دہائی حلیمہ، نصیر اپنی قسمت بے نازا ہو جس دم، نصیر اپنی قسمت بے نازا ہو جس دم، ملے تیرے در کی گدائی حلیمہ، ملے تیرے در کی گدائی حلیمہ، تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ، کہ ہے گود میں مصطفی حلیمہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام اور منقبت بارگاہ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع رضاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال ہے۔ آقا علیہ السلام دی حقیقی ماں، آقا علیہ السلام دی رضائی ماں، اور او خوش قسمت عورتاں جنہاں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضائی ماں بنن دا شرف حاصل ہویا، انہاں دا تذکرہ خیر اور ساتھ ہی شرعی طور تے رضاعت دے کیا احکامات نے اور شریعت سانو رضاعت دے بارے کی دسدی ہے، اور یہ رضاعت کدوں تو شروع ہے اور کدوں تو اس دی مثال ملدی ہے، اور اس دی کیا وجہ سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضائی ماواں بنیاں۔ تو اس حوالے دے نال ایک اعتراض کیتا جاندہ ہے کچھ لوگاں دی طرفوں، اور مثال دیتی جاندی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی، یعنی کہ ساڈا تو الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی والدہ محترمہ، حقیقی والدہ محترمہ اما آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دا دودھ بھی نوش فرمایا ہے، سویبہ ابو لہب دی لونڈی اس دا بھی آپ نے دودھ نوش فرمایا ہے، اور اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا بھی دودھ آپ نے نوش فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر خواتین نے جنہ دا ذکر احادیث مبارکہ وچ ملدا ہے،
لیکن کچھ لوگ نے جڑے اس گل دا انکار کرتے ہیں اور وہ اس گل تے باضد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف اپنی حقیقی ماں اما آمینہ سلام اللہ علیہا انہاں دا دودھ نوش فرمایا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسے دا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ اور وہ کہندے نے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور دا دودھ پیتا ہے تو اس دے نال شان رسالت وچ کمی آ جاندی ہے، تو اس مسئلے نو اساں سمجھنا ہے اور اس تو بعد شرعی طور تے جو رضاعت دے احکامات نے انہاں نو سمجھنا ہے، اور اس تو بعد آقا علیہ السلام دی رضائی ماں اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ذکر خیر کرنا ہے۔ تو وہ لوگ جڑے اعتراض کرتے نے واقعہ پیش کرتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ دی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت فرعون بادشاہ سی، اور فرعون نے بچے پیدا کرن تے پابندی لگائی ہوئی سی کہ کوئی بھی بنی اسرائیلی انہاں دے گھر بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہو جائے تو اگر لڑکی پیدا ہوئے اس نو چھوڑ دیو، اگر لڑکا پیدا ہوئے فوراً اس نو قتل کر دیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت اور اس کا قانون ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے۔ اللہ خلق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے شر دے کولو محفوظ فرما کے اس دنیا وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو لے آندا۔ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ تسی اپنے اس بیٹے نو ایک پھٹے تے لٹا کے دریا دے وچ بہا دیو۔ ماں دا دل ہے، شفقت ہے، اور ماں اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں دے نال پھر وہی بچہ جس دی کچھ دیر پہلے ولادت ہوئی ہے یا کچھ دنوں دا ہے تو اس نو کس طرح اپنے ہتھاں دے نال دریا وچ بہا سکتی ہے۔ جس وقت آپ بہان لگیاں تو دل آپ دا اس گل تے رضامند نہ ہویا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دلاں دے راز جاندا ہے، خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے نال وعدہ فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام دی ماں، میرا تیرے نال وعدہ ہے کہ میں اس نو تیرا ہی دودھ پلاواں گا، کسے اور عورت دا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے میں حرام فرما دیتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، خالق کائنات نے فرمایا کہ اسی موسیٰ علیہ السلام دی ماں دی طرف وہی فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام دی ماں، تو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی رضاعت دے جو فرائض نے وہ سر انجام دیویں گی، یعنی کہ انہاں نو دودھ تو ہی پلاویں گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دریا دے وچ نے اور پھٹا چلدا آیا ہے، بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اس دے کول نہ رہا گیا، وہ پیچھے پیچھے نے کہ میرا ویر کدھر جاندا ہے۔ فرعون نے اپنے محل بنایا ہے اور محل دے نیچے دریا وگدا ہے، اور دریا دے وچوں کٹ کے نہر بنا کے اس نو اپنے محل دی طرف موڑیا ہے، محل دے تھلو پانی لنگ کے پھر آگے گزر جاندہ ہے اپنی سہولت دے واسطے۔ ایک اس نے اپنے آپ نو لطف اندوز کرن دے واسطے یہ نظام بنایا ہے۔ او حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پھٹا جس وقت اس مقام تے آیا ہے تو دریا دے وچوں جس طرف فرعون دا محل ہے اس طرف آپ پھر گئے نے۔ جس وقت آپ چلدے چلدے فرعون دے محل تے آپ قریب پہنچے نے تو اوپر کھلی سی فرعون دی بیوی، اور اس نے جس وقت بچے نو ویکھیا انہاں کول اولاد نہیں سی۔ بیوی نے اپنے خاوند نو آکھیا کہ بچہ بڑا حسین و جمیل ہے اور آپاں اس بچے نو اپنا بیٹا بنا لئیے اور اس دی آپاں پرورش کر لئیے۔ فرعون نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی میرا دشمن ہوئے،
بیوی نے کیا کہ کیا پتا یہ کتھوں لڑ کے آیا ہے اور اے وہ نہ ہوئے۔ بالآخر فرعون اس گل تے رضامند ہو گیا کہ میں انہاں نو اپنا بیٹا بنا لینا۔ دریا دے وچوں نکالیا، نکال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو گھر لے آئے۔ کچھ انہوں نے اپنے امتحان وغیرہ لے اور اس تو بعد انہوں نے ارادہ کیتا کہ اسی موسیٰ علیہ السلام دے واسطے کوئی ایسی عورت تلاش کریے جیڑی انہاں نو دودھ پیواوے۔ اب خالق کائنات نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِيَ مِن قَبْلِ، اساں موسیٰ علیہ السلام تے کسے بھی عورت دا دودھ پینا حرام قرار دے دیتا۔ بڑیاں بڑیاں عورتاں آئیاں، انہوں نے اپنے دودھ پیش کیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسے دا دودھ نوش نہ فرمایا۔ وہ بہن چلدی چلدی وہ بھی اس مقام تے پہنچائیے جس وقت بہن نے ویکھیا کہ کسے دا دودھ نہیں پی رہے، بہن بول کے کہندی ہے فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ اے فرعون کیا میں تینوں ایک ایسی عورت دے کولوں باخبر نہ کراں کہ جیڑی عورت نو اگر تو بلا لویں فوراً انہاں دودھ پی لے گا۔ انہوں نے آکھیا کہ اگر ایسی عورت مل جائے، ایسی ایڈیاں عورتاں آئیاں نے کسی دا دودھ نہیں پیتا، اور اگر ایسی مل جائے جندہ ہے پی لوے تو جلدی بلاؤ۔ آپ دی ماں نو بلایا گیا، جو ہی ماں آئی ماں نے اپنے بیٹے نو اٹھایا، سینے دے نال لگایا اور دودھ پیش کیتا، آپ نے فوراً اس نو پینا شروع کر دیتا۔ یہ شان موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب اس گل نو جڑے کہ آقا علیہ السلام دی ردائی ماواں دے انکار کرنے والے نے، وہ کہندے نے کہ جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں تو علاوہ کسے غیر دا دودھ نہیں پیتا تو پھر آقا علیہ السلام نے کیویں پی لیا؟ اور اگر آقا علیہ السلام نے پیتا ہے تو اس دے نال پھر آقا علیہ السلام دی شان نے نعوذ باللہ منہا کمی آدی ہے۔ تو اس گل نو اسا سمجھنا ہے کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہ پیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں پیتا، اور شریعت نے سانو ردات دے بارے کی احکامات دیتے نے، اس گل نو سمجھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں تو علاوہ کسی اور دا دودھ اس واسطے نہ پیتا کیونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال وعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے نال وعدہ فرمایا سی کہ میں تینوں تیرے بیٹے نال ضرور ملاواں گا۔ انہاں نو ملان دے واسطے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کسی اور عورت دا دودھ نہ پیون دیتا۔ وجہ ایسی انہوں نے کیوں نہ پیتا؟ اس واسطے کہ اللہ نے ماں نال وعدہ کیتا سی اور اللہ نے وہ وعدہ پورا فرمانا سی، اس وعدے نو پورا کرن دے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور دا دودھ نہ پیتا۔ اب ایسے ہی مقام تے، ایسے ہی جگہ تے، ایسے ہی واقعے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں تو پہلے اور بھی کئی عورتاں آئیاں نے جنہاں نے دودھ پیش کیتے نے۔ ایندا مطلب یہ کہ رضائی ماواں دا جڑا سلسلہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے دا چلدا پیا ہے، یعنی کہ ادوں بھی یہ رواج سی کہ عورتاں کسے دے بچیاں نو اپنا دودھ پلا دیا سن، انہاں دی رضاعت دے جڑی ذمہ داری ہے اس نو ادا کر دیا سن، اس واسطے تو رضائی عورتاں آندیاں رہیاں نے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہ پیتا۔ پتہ چلیا کہ جڑا اے ردائی ماواں والا سلسلہ ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے دا جاری اور ساری ہے، اور اے سلسلہ پہ ایویں ہی چلدا آیا ہے اور چلدیاں چلدیاں آقا علیہ السلام تک پہنچیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہ پیتا، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا سی، حضور دی ماں دے نال کوئی ایسا وعدہ نہیں سی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے تو سب تو پہلے جڑا دودھ پیتا ہے اپنی ماں دا ہی پیتا ہے۔ اس واسطے ایسی کوئی وجہ نہیں سی کہ آقا علیہ السلام کسی اور دا دودھ نہ پیندے، اس واسطے آقا علیہ السلام دیا اور بھی رضائی ماواں بنیاں نے، اور کسی اور دا دودھ پین دے نال حضور دی شان گھٹ دی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام دے نالو اور بڑھ جاندی ہے۔
اور یہ سلسلہ رضائی ماوا والا یہ بھی اتو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے دا یہ سلسلہ چلیا آیا سی جیڑا اجے تک بھی شرعی طور تے جاری رکھیا جا سکتا ہے اور جس دی اجازت ہے اور جس دی احکامات قرآن مجید فرقان حمید وچ موجود نے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ اس دنیا تے تشریف لائے نے، چونکہ اے رواج پہلے تو جاری سی، دودھ پلاون والا بچیاں نو عورتاں آندیاں نے اور پنڈاں دے وچوں آندیاں نے، شہراں دے جڑے بچے نے انہاں نو لے جاندیاں نے، انہاں دی جا کے تربیت کردیاں نے، انہاں نو دودھ پلاندیاں نے، انہاں دی خدمت کردیاں نے اور انہاں دے والدین دے کولوں ان دا معاوضہ وصول کردیاں نے۔ یہ سلسلہ پہلے ہی جاری سی، جس وجہ دے نال آقا علیہ السلام دیاں بھی رضائی ماواں بنیاں اور آقا علیہ السلام بھی اپنی رضائی ماں اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے نال تشریف لے گئے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے روایات دے وچ بہت ساری خواتین آندیاں نے کہ جنہ دا آپ نے دودھ نوش فرمایا ہے۔ اب اسی قرآن و حدیث کے مطابق کہ رضاعت دی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا رضاعت جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ رضاعت دے وچ کسی قسم دی کوئی قباحت نہیں اور کوئی بھی ماں کسی بھی بچے نو دودھ پلا سکتی ہے اور اپنے دودھ پلان دی قیمت بھی وصول کر سکتی ہے، بلکہ خلق کائنات نے فرمایا وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ اگر کسی دا بچہ چھوٹا ہے، خامد اور بیوی دے درمیان وچ کوئی اختلافات بن گئے نے اور بیوی یا ماں اپنے بچے نو دودھ نہیں پلان دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی اور عورت بھی اس نو پلا سکتی ہے۔ کوئی ایسی اور عورت ہوئے کہ جس دا دودھ ہوئے جو اس دی رضاعت کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور فرمایا کہ جیڑیاں عورتاں دوڑے بچیاں نو اپنا دودھ پلان، حقیقی ماں تو علاوہ سگی ماں نے تو پلانا ہے، اس وچ حکم ہے رضائی ماں دا کہ جیڑی عورت دوڑے بیٹے نو اپنا دودھ پلاوے فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، توڑے تے کوئی گناہ نہیں کہ تسی اس نو اندہ بدلہ دیو، یعنی کہ جو توڑے بیٹے نو دودھ پلاندی ہے تسی اس نو کھان دا خرچہ دیو، اس نو پہنن واسطے لباس دیو، اس دے نال نیکی کرو، حسن سلوک کرو، اے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے اور اس طرح کرنا چاہیے ہے اور اس دے وچ کوئی کسی قسم دا گناہ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ رضاعت اج بھی جاری اور ساری ہے، اور اگر کسی دا رضاعت دی وجہ دے نال رضائی رشتہ کسی دے نال بن جاوے، اس نو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ بیان فرمایا ہے۔ جدو خلق کائنات نے اور خلق کائنات نے جو رضائی رشتہ ہے جس کو اسی سادے لفظاں وچ کہہ رہے ہیں دودھ دا رشتہ، ایک رشتہ ہوتا ہے خون دا رشتہ اور ایک رشتہ ہوتا ہے دودھ دا رشتہ۔ خون دا رشتہ یہ ہے کہ حقیقی ماں ہے، دودھ دا رشتہ ہے جس ماں نے دودھ پلایا ہے۔ سب تو جو بڑی شان والا رشتہ ہے وہ ہے خون دا رشتہ، اور اس تو بعد تمام رشتیاں تو زیادہ فوقیت والا دودھ دا رشتہ ہے۔ یعنی کہ خونی رشتے تو بعد جس رشتے دا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرمایا ہے وہ رضائی رشتہ ہے، یعنی دودھ دا رشتہ ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ خلق کائنات نے 9 عورتاں
مرد تے حرام فرمائیاں نے، جنہ دی حرمت ہے، جنہ دے نال مرد نکاح نہیں کر سکتا، جڑے ان دے محرم رشتے نے، 9 رشتے گنائے نے، فرمایا کہ تیری ماں تیرا محرم ہے، تیری بیٹی تیرا محرم ہے، تیرے بھائی دی بیٹی تیرا محرم ہے، تیری بہن دی بیٹی تیرا محرم ہے، اور فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور او ماں تیری محرم ہے جس نے تینوں دودھ پلایا ہے، یعنی کہ جس دا دودھ پی لیا او ماں بن گئی۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، او تواڈیاں ماواں بھی تواڈے واسطے حرام نے جنہاں نے تانوں دودھ پلایا ہے، اور وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور او پہنا بھی جڑیاں ماں دے دودھ پلان دے نال تواڈیاں رضائی پہنا بن جاون، او بھی تواڈے تے حرام نے۔ یعنی کہ عرض یہ کرنا چاہنا کہ خونی رشتے تو بعد جس رشتے دا مقام اور مرتبہ ہے وہ دودھ دا رشتہ ہے، وہ رضائی رشتہ ہے، اور ردائی رشتے نو ختم نہیں کیتا جا سکتا، اور اس دا انکار بھی نہیں کیتا جا سکتا، اور شرعی طور تے جو ردات دے احکامات نے وہ موجود نے، اور انہاں احکامات نو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، اور انہاں نو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ بیان فرمایا ہے۔ اس واسطے کوئی بندہ فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اس گل نو لے کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں تو علاوہ کسی اور دا دودھ نہیں پیتا لہذا رسول اللہ نہیں پی سکتے، اس گل نو دلیل نہیں بنا سکتا، کیونکہ کبھی احادیث مبارکہ تو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں تو علاوہ دیگر خواتین دا دودھ نوش فرمایا ہے، اور انہاں ماما نو آقا علیہ السلام نے او شان بھی عطا فرمایا ہے، او احترام بھی عطا فرمایا ہے، او عظمت بھی عطا فرمائی ہے۔ سویبہ جڑی کہ ابو لہب دی لونڈی سی، اور جس کا واقعہ بڑا مشہور میلاد دے حوالے دے نال اسی بیان کرنے ہاں، سویبہ بھی آقا علیہ السلام دی رضائی ماں ہے، کہ جس وقت اس نے جا کے ابو لہب نو خوشخبری دیتی کہ تین مبارک ہوئے تیرے گھر بھتیجا ہویا ہے، اور اس نے ابو لہب خوش ہویا اور اس نے انہاں سویبہ نو آزاد کر دیتا، اور اس آزادی دی برکت دے نال حالانکہ کافر ہو کے مریا ہے، اور اندہ عذاب قرآن مجید فرقان حمید خلق کائنات نے سورہ لہب نازل فرما کے اس دی تصدیق فرمائی ہے۔ اس دے باوجود آقا علیہ السلام دی ولادت دی خوشی منانے چ اللہ اس دن نو ان دے عذاب تخفیف فرما دینا ہے، کیونکہ اس نے میرے حبیب دی ولادت دی خوشی کیتی ہے۔ انہاں سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آقا علیہ السلام نو دودھ پلایا ہے، بعد فرما دینے کہ 10 دن، بعد فرما دینے کم از کم یعنی کہ کوئی دن آپ کہہ لیں، لیکن آپ نے دودھ پلایا ہے۔ جس وقت آپ نے دودھ پلایا ہے، صاف ظاہر ہے او ماں دودھ پلا سکتی ہے جس دے کول پہلے بیٹا موجود ہوئے۔ اس وقت آپ دے کول جو بیٹا سی حضرت مسروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے کول بیٹے سن، آپ نے دودھ پلایا ہے، پھر آقا علیہ السلام حلیمہ دے کول چلے گئے، ایک عرصہ گزریا ہے، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پھر خیبر فتح ہویا۔ جس وقت خیبر فتح ہویا ہے اور آپ خیبر دے مقام تے گئے ہوئے نے، جس وقت واپس آئے نے آقا علیہ السلام نو خبر دیتی گئی حضور حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا ہے۔ اب اس گل دا کہ حضور دا آنا اور آپ نو انہاں دے وصال دی خبر دینا کی ثابت کردا ہے کہ اگرچہ آقا علیہ السلام نے چند دن انہاں دا دودھ نوش فرمایا ہے، لیکن پھر بھی انہاں دا خیال رکھ دے سن، انہاں دی خبر رکھ دے سن۔ جدو آقا علیہ السلام نو دسیا گیا کہ حضور انہاں دا وصال ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انہاں دا ایک بیٹا بھی سی، انہاں دا ایک بیٹا بھی سی، دسیا گیا کہ حضور انہاں تو پہلے دا وصال ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی انہاں دا ہور رشتہ دار
انہوں نے دسیا کہ حضور اس کے علاوہ انہوں دا کوئی رشتہ دار موجود نہیں. یعنی کہ اتنی توجہ دے نال پوچھنا کہ اگر انہوں دا وصال ہو گیا انہوں دا بیٹا ہے تو یعنی انہوں دے بیٹے دے نال جا کے انہوں دے نال غم میں شامل ہویا جاوے، انہوں نے تسلی دیتی جاوے. لیکن جب پتہ چلیا کہ بیٹا بھی نہیں، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہو رشتہ دار ہوئے گا. مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام نو انہوں دے وصال دی خبر سن کے غم ہویا ہے اور انہوں دی فکر سی. اس واسطے آپ نے پھر مسلسل انہوں دے بارے تحقیق فرمائی ہے، اور جس وقت نہیں پتہ چلیا پھر آپ خاموش ہو گئے نے، کیونکہ کوئی رشتہ دار رہا ہی نہیں. پھر کسی دے نال جا کے اس دے نال غم میں برابری نہیں ہو سکتی، اس واسطے آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرما لے. اب اسی گل کرنی ہے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی، کیونکہ دیگر خواتین جنہاں نے آقا علیہ السلام نو دودھ پلایا ہے انہاں دے دودھ دی جو رضاعت دی مدت ہے بہت کٹ ہے. کسی نے 1 دفعہ دودھ پلا دیتا ہے، کسی نے 2 دفعہ، کسی نے 1 دن 2 دن، کسی نے 10 دن. لیکن اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے دودھ تو مسلسل پلایا ہے. جتنی دیر آپ دی دودھ دی جو رضاعت دی مدت ہے، اور آپ نے 5 سال دا عرصہ تقریباً اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آقا علیہ السلام نے گزاریا ہے. اب رضاعت دے حوالے دے نال ایک اور گل ذکر کرتا جاواں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید رضاعت دا حکم بھی نازل فرمایا کہ تسی کنی دیر بچے نو دودھ پلانا ہے. فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یعنی کہ جو رضاعت دا عرصہ ہے بچے نو دودھ پلان دا عرصہ ہے وہ 2 سال ہے، کہ بچے نو 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے اور اس نو 2 سال دودھ پلانا چاہیے. اور اگر کوئی اس تو کم بھی پلاوے تو شریعت نے اس دی بھی اجازت دیتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی 2 سال تو کٹ بھی بچے نو دودھ پلاندا ہے تو اگر دونوں خاوند اور بیوی آپس میں راضی ہو کے اس تو کم بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا. لیکن جو اس کا عرصہ زیادہ تو زیادہ ہے وہ 2 سال ہے کہ بچے نو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی بارگاہ وچ ایک کیس آ گیا. کسی دی شادی ہوئی اور شادی تو 6 ماہ بعد کسی دے گھر بچے دی ولادت ہو گئی. اب انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیتا کہ ممکن ہے کہ یہ بچہ شادی تو پہلے دا ہوئے. تو آپ دے کول فیصلہ آ گیا. آپ نے فرمایا کہ بچہ حلالی ہے، حرامی نہیں ہے، یہ اپنے باپ دا ہے. لوگوں نے آکھیا کہ کس طرح کہ اجے شادی نو 6 مہینے ہوئے نے اور تسی فرمان دے جے کہ بیٹا حلالی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ بیٹے دا حمل اور اس دا فصال 30 مہینے ہیں. یعنی کہ بیٹے دا بچے دا اپنی ماں دے پیٹ چ رہنا اور اس نو دودھ پلان دا جڑا عرصہ ہے یہ 30 مہینے ہے. تو فرمایا کہ 6 مہینے بیٹا اپنی ماں دے پیٹ چ رہا ہے اور 2 جڑے 24 مہینے نے او اس دے رضاعت دے نے. لہذا اگر 6 ماہ دا بچہ پیدا ہو جاوے تو حلالی ہوئے گا اور وہ شرعی طور تے جائز ہوگا. اس نو اسی کسی قسم دا کوئی اندے تے الزام نہیں لگا سکتے. یعنی قرآن تو ثابت آپ نے فرمایا کہ 6 ماہ جڑا بچہ ہے وہ جائز ہے، وہ حلالی ہے، اور اس نو قرآن نے ذکر فرمایا ہے. اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت آئیاں نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لین دے واسطے، اس وقت آقا علیہ السلام دی عمر دے بارے اختلافات نے، لیکن آپ نو خبر پہنچی ہے. اور ہر سال یہ نہیں کہ اس سال ہی دائیاں آئیاں نے، ہر سال دائیاں آندیاں نے اور آ کے بچے لے جاندیاں نے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نو پتہ چلیا کہ ساڑھے گھر پوتا پیدا ہویا ہے تو آپ نے انہاں دے واسطے کوئی دائی ڈھونڈنی شروع فرما دیتی. مختلف دائیاں آئیاں نے اور آپ دے نال ملاقات ہوئی مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. آپ نے جس وقت آپ ملیاں فرمایا کہ تیرا نام کی ہے؟ کہندے نے کہ میرا نام حلیمہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تو کتھوں آئی ہیں؟ کہندے نے کہ میں قبیلہ سعد تو آئی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے کو حلم بھی ہے اور سعادت بھی ہے، لہذا
اگر تو میرا پوتا لے جائے تو تینوں رنگ لگ جان گے۔ تو اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے کہ میں آقا علیہ السلام میں عرض کی تھی کہ حضور کہ میں اپنے خامن دے نال مشورہ کر لواں۔ آپ نے اپنے خامن دے نال جا کے مشورہ کیتا، انہوں نے اجازت دے دیتی۔ جس وقت آپ واپس آئیاں آپ دے دادا آپ دا انتظار فرما رہے سن اور آپ نو ساتھ لے کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے۔ مختصر عرض کرنی ہے، آپ بالآخر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آقا علیہ السلام نو گودی لے لیا۔ جدوں آقا علیہ السلام نو گودی لے لیا ہے، آپ فرما دیا نے کہ جس وقت میں حضور نو اٹھا کے اپنے سینے دے نال لگایا ہے، سینے نال لگاون دی اے برکت ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں تازگی عطا فرمائی ہے۔ اور میرے کول پہلے ایک بیٹا سی جس کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی، اور آپ فرما دیا نے کہ اس تو پہلے میرے کول اینا دودھ نہیں سی کہ میں اپنے ایک بیٹے نو پلا لواں۔ جدوں میں آقا علیہ السلام نو سینے لگایا ہے، اللہ نے اتنا دودھ عطا فرمایا ہے کہ فرمایا کہ میرے دودھ دے نال بھر گئے، اور میں اپنی کلی تے آ کے اپنے دونوں بیٹیاں نو دودھ پلایا ہے۔ دونوں ہی نوش فر دونوں نے ہی اپنا پیٹ بھر کے دودھ پیتا ہے، اور دودھ کسی قسم دی کمی بھی نہیں آئی۔ یعنی کہ پہلی سب تو پہلی جو آقا علیہ السلام دی برکت اما آمنہ نو ملی ہے وہ دودھ دی برکت ہے کہ وہ دودھ جڑا ایک بیٹے نو پورا نہیں آندا، اونا ہی دودھاں وچ اللہ نے اتنا دودھ عطا فرمایا کہ دو بیٹیاں نے پی لیا ہے لیکن پیٹ بھر کے پی لیا ہے۔ وہ بیٹا جڑا کہ اگے ساری رات روندا سی، پیٹ نہیں بھردا، آج وہ بھی آرام دے نال سویا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام دی اے آپ دا کمال ہے کہ آپ نے صرف اپنے حصے دا ہی دودھ نوش فرمایا ہے، یعنی کہ ایک سائیڈ دا دائیں طرف دا دودھ آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا ہے، اما حلیمہ نے پہلے۔ اور دیکھو کیسا رضائی رشتہ ہے کہ اپنا حقیقی بیٹا سائیڈ تے رکھ کے رضائی بیٹے نو پہلے دایاں دودھ پلایا، اور پھر جس وقت آپ نے پی لیا پھر دایاں کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے نہیں پیتا، اپنے بھائی دے واسطے آپ نے حصہ چھوڑیا ہے، پھر آپ نے دوسرا دودھ اپنے دوسرے بیٹے نو پلایا ہے۔ دونوں بیٹے آرام دے نال سو گئے نے۔ اب رات ہوئی، جس وقت دن ہویا ہے، اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول روایت جڑی صحیح ہے، ایک سواری سی اور ایک اونٹنی سی، اور سواری بڑی کمزور چونکہ 61 سالی دا دور سی، اور اونٹنی ایسی سی کہ وہ اتنا دودھ نہیں دیندی سی کہ اس دے نال دونوں خاوند اور بیوی دا پیٹ بھر جائے، چونکہ خوراک دا ذریعہ اونٹنی دا دودھ سی اور وہ اینا نہیں دیندی سی۔ لیکن جس وقت وہ دن ہویا ہے، حضرت حارث جس وقت آپ دودھ دون دے واسطے گئے نے تو حیران رہ گئے نے کہ اونٹنی دے تھن دودھ دے نال بھرے ہوئے نے، اور جس وقت دودھ دویا ہے اونٹنی نے اتنا دودھ دیتا ہے کہ دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کے دودھ پی لیا ہے۔ اور جس وقت سواری دے قریب گئے نے، وہ بڑی کمزور سواری، جس وقت اس سواری دے سوار ہوئے نے، اللہ نے اس نو یہ طاقت عطا کیتی ہے کہ پہلے دن نالوں طاقتور بھی ہو گئی ہے، تیز بھی ہو گئی ہے، اور آقا علیہ السلام دی برکت دے نال پھر اس دی چال بھی بدل گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نو لے کے اما حلیمہ سعدیہ جدو اپنے دیس گئیاں نے، اتنی خوشبو آقا علیہ السلام دی مہکی ہے کہ پورا قبیلہ مہک گیا ہے۔ ہر طرف صرف اما حلیمہ دا بیڑا نہیں، پورا قبیلہ خوشبوؤں دے نال معطر ہو گیا ہے۔ اور اما حلیمہ دے کول کچھ بکریاں سن، سارے لوگاں نے بکریاں رکھی ہوئی نے، آپ نے بھی رکھی ہوئی نے، اور اس تو پہلے دا اے وقت سی کہ بکریاں نو جس وقت باہر چران دے واسطے لے کے جانا ہے تو
انہوں دا پیٹ بھی نہیں بھردا سی، یعنی کتنا چارہ نہیں ملنا، بارشاں نہیں ہوئیاں، اور جس وقت شام نو دودھ دونا ہے پھر دودھ بھی نہیں دیندیاں سن، جس دے نال حالات بڑے ناساز۔ لیکن اس دن تو بعد جدو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے نے تو بکریاں جاندیاں نے پیٹ بھی بھر کے کھانا کھا کے جو انہوں دا چارہ ملتا ہے، اور دودھ بھی بہت کافی مقدار دیندیاں نے، اور انہوں دی نسل بھی بڑی جلدی دے نال بڑھ رہی ہے۔ اب جو دوسرے قبیلے والے نے وہ بھی کہندے نے کہ جتھے حلیمہ دیا بکریاں چردیاں نے تسی بھی اتھے چرایا کرو، کیونکہ انہاں دیاں رج کے آندیاں نے اور اپنیاں بکھیاں آ جاندیاں نے۔ یہ برکت ہے کہ اماں حلیمہ نو بھی برکتاں ملیاں نے اور پورے قبیلے نو برکتاں ملیاں نے۔ اور پھر آقا علیہ السلام دی برکات اتنیاں پھیل گئیاں، زیادہ ہو گئیاں کہ لوگ بیماریاں دے علاج دے واسطے، دکھاں تکلیفاں نو دور کرن دے واسطے آقا علیہ السلام دے در دولت حاضر ہوندے نے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول آندے نے، جس جگہ تے درد ہوندی ہے اس جگہ تے حضور دا ہاتھ پکڑ کے لگا دے نے، اللہ شفا عطا کر دیندا ہے۔ آقا علیہ السلام دی تقریباً 2 سال جس وقت عمر مبارک ہوئی ہے، آپ دی ردات مکمل ہو گئی۔ اما حلیمہ لے کے حضور نو واپس مکے آئیاں نے، ماں دے نال ملایا، دادے دے نال ملایا، اور پھر درخواست کیتی کہ حضور اے بڑیاں برکتاں والا بیٹا ہے اور سانو اور عرصہ رکھن دی اجازت عطا کر دو۔ پھر لے گئیاں نے، اور تقریباً جس وقت آقا علیہ السلام آپ نے 5 سال تک اتھے عرصہ گزاریا ہے، اور آپ دی جو بڑھنا ہے اس دے متعلق صحیح روایات نے کہ آپ عام بچیاں دے نالوں بہت جلدی بڑے بھی نے، اور آپ نے 8 ماہ دی عمر وچ آپ نے بولنا شروع فرما دیتا، 9 ماہ دی عمر وچ آپ صحیح بہترین زبان آپ بول رہے سن۔ اور آقا علیہ السلام نے قبیلہ سعد دے وچ بہت ساری کھیلاں دے کولوں بھی واقف ہوئے، بہت سارے کام آپ نے سیکھے، اور آپ نے اما حلیمہ دیاں بکریاں بھی چاریاں نے۔ آقا علیہ السلام بعد بھی بکریاں چران دے رہنے، لیکن اس مقام تے بھی آپ نے بکریاں اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اپنے بہن اور اپنے بھائی دے نال جا کے چرائیاں نے۔ ایک دفعہ دا واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے بھائی دے نال بکریاں چران دے واسطے گئے نے، اور اے سبب بن رہا ہے آقا علیہ السلام دی واپسی دا، کیونکہ اگر کوئی ایسا واقعہ نہ ہوندا تو پھر ایک قبیلے والے کدے راضی نہ ہوندے آقا علیہ السلام نو واپس بھیجن دے واسطے۔ اما حلیمہ سعدیہ گھر نے بھائی دوڑ کے آیا آقا علیہ السلام دا، کہندا ہے کہ اما جان ایک سفید لباس والا آدمی آیا ہے، اور اس نے آقا علیہ السلام نو پکڑیا ہے، انہاں نو لٹا کے انہاں دا سینہ کھول دیتا ہے، اور انہاں دا جو کلیجہ ہے ہر چیز نکال دیتی ہے۔ تو میں دوڑ کے آ گیا۔ گئے نے انہی دیر نو اس شک صدر دا سب تو پہلا جڑا واقعہ ہے وہ 5 سال دی عمر وچ ہویا ہے، اور ایک قبیلہ سعد دے وچ آقا علیہ السلام دا پہلا سب تو جو شک صدر دا واقعہ ہے وہ اتھے پیش آیا ہے۔ جس وقت آپ گئے نے انہی دیر نو آقا علیہ السلام بالکل صحیح تندرست نے اور تشریف فرما نے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پریشان ہوئیاں، پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تیرا بھائی اس طرح دس رہا سی۔ آپ نے فرمایا سی کہ 2 فرشتے آئے نے آسمان تو، اور انہوں نے آ کے میں نے لٹا دیتا ہے، اس بعد انہوں نے میرا سینہ کھولا ہے، میرے دل نو نکالا ہے، اور اس دے نال کچھ صفائی وغیرہ کیتی ہے، اس بعد پھر اس نو جوڑ دیتا ہے اور وہ واپس چلے گئے نے۔ اما حلیمہ ڈر گئیاں کہ بچہ بڑے شان والا ہے اور بڑا لاڈلا بڑے خاندان دا ہے، اگر اس نو کچھ ہو گیا تو اسی اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس واسطے پھر آپ نے حضور نو لیا ہے، اور اما آمینہ السلام اللہ علیہ آپ دے پاس واپس آ گئیاں نے۔ آپ نے جس وقت واپس چھوڑن دے واسطے آئیاں نے تو اما آمینہ نے حیرانگی دے نال پوچھا، چونکہ پہلے آپ فرما دیے سن کہ ساڈا بیٹا ساڈے کو رہن دیو، لیکن وہ اصرار کرتے سن کہ اسی نہیں رہن دینا، لیکن ہونے کہ خود چھوڑن آ گئے نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وجہ کی ہے کہ پہلے تو میں کہندی سا کہ چھوڑ جا اور تو لے گئی ہیں، تو ہون خود چھوڑن کیوں آ گئی ہیں؟ تو پھر آپ نے وہ واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے حلیمہ پریشان نہ ہو، اے تو تا ویکھیا ہی کچھ نہیں،
جس وقت انہاں دی ولادت ہوئی ہے اور جو کمالات میں ویکھے نے، آپ نے پھر تمام واقعات، تمام معجزات اور تمام آپ دیاں شاناں آپ نے بیان فرمائیاں، اور آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا او بیٹا ہے کہ کوئی شیطان یا جن اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ اما آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دے پاس اپنے بہت سارے واقعات نے ایسے جڑے صحیح روایات وچ ملدے نے، لیکن خلق کائنات دے محبوب آقا علیہ السلام نے رضاعت نو اور رضائی رشتے نو آپ نے سلامت رکھیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما لیا، اور بڑی تعداد چ لوگ مسلمان نے آقا علیہ السلام دے غلام نے آپ دی سیدہ شیمہ جو آپ دی رضائی بہن ہے اس دے نال ملاقات ہوئی ہے، بڑا ادب و احترام فرمایا، اور انہاں دے قبیلے دے جنگ وچ کنے لوگ قیدی ہوئے سن سارے آزاد فرما دیتے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام نو ملن دے واسطے آئیاں نے۔ صحابہ کرام فرما دے نے کہ اسی بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام بھی تشریف فرمانے، تو اچانک ایک مائی آئی، جو ہی آقا علیہ السلام نے دیکھیا تو آپ ساڈے وچ اٹھ کے چلے گئے نے، اور جا کے انہاں دا استقبال کیتا ہے، انہاں نو ملے نے، لے کے آئے نے، جدو آئیاں نے آپ نے اپنی مزمل دی چادر بچھا کے اوپر بٹھایا ہے، او گفتگو کر دیاں رہیاں نے، حضور سن دے رہے نے، اپنی مرضی دے نال انہاں آکھیا ہے کہ میں ہن جانا ہے، آپ نے اجازت عطا فرمائی ہے، اور آپ ساتھ گئے نے، جتھوں لے کے آئے نے اوتھے چھڈ کے آئے نے، اور جیب دے وچوں جتنے بھی پیسے نکلے نے وہ سارے انہاں دی بارگاہ وچ پیش کر دیتے نے۔ صحابہ کرام عرض کردے نے حضور مائی کون سی جنوں اتنا شان عطا فرمایا جے؟ آپ نے فرمایا کہ اے او ہے کہ جس دا میں دودھ پیتا ہے، اور اے او مائی ہے جندیاں میں بکریاں چراندا رہا۔